أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سورہ احزاب آیت 57. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور بہت بہت سلام بھیجو. اس آیت کریمہ کے ترجمے میں اور اس کی تشریح کے تعلق میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں کروڑہا ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے، لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آج انشاءاللہ تعالی درود شریف سے متعلق احادیث نبوی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں کچھ مضمون آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک سابقہ خطبے کے تعلق میں ایک وضاحت کرنی چاہتا ہوں. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں ذکر تھا احلت لی الغنائم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنائم حلال کر دی گئیں، اور الفاظ ایسے تھے جیسے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان سے پہلے کبھی کسی نبی پر غنائم حلال نہیں کی گئیں. اور اس بارے میں الجھن میں تھا. حدیث قطعی ہے کیونکہ بخاری کی بھی اور دوسری کتب میں بھی درج ہے اور بیان ہی یہی الفاظ ہیں. اس لیے میں نے ایک صلاح عام دی تھی سب دوستوں کو کہ غور کر کے بتائیں کہ کیا بات ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکی. مگر حدیث درست ہے اور یہ بات بھی قطعی طور پر درست ہے کہ قرآن کریم کی روح سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر یقیناً غنائم حلال کی گئی تھی. بس قرآن کریم کی اس قطعی گواہی کے مخالف حدیث ہو ہی نہیں سکتی. ضرور کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہے. اس ضمن میں بہت سے علماء نے بھی بہت خطوط لکھے اور طرح طرح کی توجیحات پیش کی،
لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ توجیہ جو مجھے پسند آئی اور بالکل دل میں کھپ گئی وہ ہمارے ایک دوست عبدالرشید قریشی صاحب نے ناروے سے بھیجی ہے، اور یہ بالکل باقی حدیث کے الفاظ کے مطابق بات بنتی ہے۔ اس ساری حدیث نبوی کی روح یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام دنیا استفادہ کر رہی ہے، اور تمام دنیا میں امت محمدیہ استفادہ کر رہی ہے۔ ہر جگہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو حضور اکرم کی عالمی حیثیت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے غنائم میں بھی لازماً عالمی حیثیت کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نبی کو بھی کل عالم کے غنائم عطا کرنے کا نہ وعدہ ہے نہ ان کے لیے حلال تھے، کیونکہ حضرت داؤد بھی ایک محدود قوم کے لیے تھے، حضرت سلیمان بھی ایک محدود قوم کے لیے تھے، اور ان دائروں میں ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے جس قسم کے جہاد کی اجازت تھی اس کے نتیجے میں جو غنائم میسر آتے تھے وہ استعمال کر سکتے تھے، مگر اپنے دائرے سے باہر جا کر تمام دنیا میں ان کے غنائم حاصل کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلو سے یکتا تھے اور یکتا ہیں اور یکتا رہیں گے۔ اور یہ چھوٹی سی بات، یہ گھنڈی جس کو کہتے ہیں، یہ اگر سمجھ آئی تو ناروے کے قریشی عبدالرشید صاحب کو سمجھ آئی۔ انہوں نے کہا یہ پڑھ کے دیکھیں اس رنگ میں تو ساری حدیث کے مطابق مضمون بن رہا ہے یہ۔ اب یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی جہاد کی شرائط کے مطابق جہاد کی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اجازت ہوگی، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ کس جگہ ہو، دنیا کے پردے پر جہاں بھی ہو، وہاں غنائم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ان کے لیے حلال ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ رشید عبدالرشید صاحب کو جزا دے کہ ایک ضروری مسئلے کو حل کرنے میں انہوں نے ہماری مدد فرمائی۔ اب میں یہ جو درود شریف کا مضمون ہے اس کو اب میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اقتباس کے بعد جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اب میں احادیث نبوی میں سے کچھ ضروری متعلقہ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس مضمون پر بہت سی احادیث ملتی ہیں، مگر بعض ایسی بھی ہیں جن کو سمجھنا عام قاری کے لیے مشکل ہوگا اور غلط خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہیں، جن کو سمجھانے کے لیے مجھے بہت وقت چاہیے اور دقت کا سامنا ہوگا۔ اس لیے ایسی احادیث جو زیادہ تشریح طلب ہیں ان کو میں نے الگ رکھ دیا ہے۔ ان کی صحت پہ کوئی شک نہیں، یقیناً وہ اعلیٰ درجے کی کتب سے اچھے راویوں سے مروی ہیں، اس لیے ہمیں یہ حق تو نہیں ہے کہ ان کی صحت پر کسی قسم کی جرح کریں، مگر مضمون ادق ہیں اور ان کا بیان کرنا ایک لمبے وقت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے میں نے ان کو الگ رکھ دیا ہے۔ اب نسبتاً ہلکی پھلکی احادیث جو عام قاری کو جلد سمجھ آ سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نسائی سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بڑا بخیل ہے، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے
اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار درود بھیجتا ہے۔ پہلی بات تو بخل کی اس لحاظ سے درست ہے کہ جس کے بے انتہا احسانات ہوں اس کا نام آنے پر اس پر درود نہ بھیجا جائے، یہ انتہائی قلب کی خساست اور بخل پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ایک شریف النفس انسان اپنے محسن کا ذکر آنے پر اس کو دعا نہ دے۔ چھوٹے چھوٹے گدھا، در کے فقیر، ان کو بھیک مل جائے تو دعائیں دیتے جاتے ہیں، تو جو سب سے بڑا محسن ہے جس کے احسانات کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور بے انتہا ہے، ان کا ذکر آنے پر اگر تم دعا نہ دو تو حد سے زیادہ یہ بخل ہے۔ دوسرا پہلو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مجھ سے تو بخل تم کیا کر سکتے ہو، مجھے کوئی بھی نقصان نہیں، تم اپنے خلاف بخل کرو گے، کیونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو ایک درود بھیجے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں اس کے مقابل پر، اس کے جواب میں اس پر 10 درود بھیجوں گا۔ اب اس حدیث میں بھی ایک گہرا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے بعد اب براہ راست فیض نہیں پہنچا سکتے سوائے اس فیض کے جو آپ کی تعلیم اور سنت میں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ براہ راست ہر شخص کو پہنچتا رہے گا۔ لیکن دنیا بھر میں جہاں کوئی بھی سلام بھیج رہا ہے یا درود بھیج رہا ہے، اس کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہے، اللہ آپ کا نگران ہے، اللہ آپ کا وکیل ہے، اور ہر ایسے شخص کو جزا دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جزا دینا، یہ اللہ کا کام ہے، اور وہ یہ جزا ضرور دے گا۔ اور جزا دینے والا ہمیشہ اگر سخی ہو تو ایک سے بڑھ کر، یعنی جتنی نیکی کی جائے اس سے بڑھ کر جزا دیا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں 10 درود کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 10، یہ مطلب نہیں کہ 10 سے زیادہ نہیں، یہ تو شرط ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جہاں کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کی 10 گنا جزا ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو بخیل ان معنوں میں کہ بڑا بے وقوف ہے، اس کو ایک درود بھیجنے پر 10 جزائیں مل سکتی تھیں، اس گدھے نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور بخل کیا تو اپنے حق میں، اپنے خلاف، یعنی یہ وہ مضمون ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ ہم جو درود بھیجتے ہیں تو یہ عرض کرتے ہیں خدا کی درگاہ میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، سلام نازل فرما، آپ کی امت پر، آپ کی آل پر برکتیں نازل فرما، سلام نازل فرما۔ اللہ بھیجتا ہے، تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتیاں اور برکتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے۔ اب بندوں پر درود کیسے بھیجتا ہے اللہ؟ جو عام بندے ہیں، کس سے دعا کرتا ہے کہ ان کو یہ چیز پہنچے؟ خدا کو کسی اور سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برکات خود بھیجتا ہے، اسی طرح اپنے ان بندوں پر بھی برکات خود بھیجتا ہے، اور یہ برکات جو ہیں اس کو اور اس کی نسلوں کو دنیا و آخرت میں بے انتہا جزا دینے کا موجب بن جاتی ہیں۔ ایک لامتناہی جزاؤں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس درود بھیجنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح درود بھیجتا ہے جیسے ہم بھیجتے ہیں۔ ہم تو اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ تو برکت نازل فرما۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کس سے عرض کرتا ہے
خدا تو کسی سے عرض نہیں کر سکتا. وہ خود برکتیں نازل فرماتا ہے. پس بندوں پر درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ ان پر برکتیں نازل فرماتا ہے. ایک دوسری حدیث درود کے تعلق میں سنن نسائی سے لی گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے بعض فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں. اب بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کوئی جسمانی نقشہ کھینچا جا رہا ہے. خدا تعالیٰ کے فرشتوں کی کیفیت کیا ہے، وہ روحانی وجود کس قسم کے ہیں، یہ اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہماری فہم سے بالا ہے. ایک بات جو قطعی طور پر درست ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے ہیں اور ان کا ساری روئے زمین سے تعلق ہے، اور ہر انسان اور ہر جاندار پر اس کی بقا کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں. اس لیے فرشتے گھومتے پھرتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتہ یا کچھ فرشتے زمین کی ایک جگہ سے دوڑے جاتے ہیں، کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں سے دوڑے پھرتے ہیں، ادھر آ جاتے ہیں. یہ مفہوم محض ایک نقشہ ہے تاکہ انسان کو بات کی سمجھ آ سکے. مراد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ساری زمین پر پھیلے پڑے ہیں، اور کوئی انسان یہ گمان نہ کرے کہ میں نے رات کے پردے میں چھپ کر یا زمین کے کسی دور دراز کونے یا جنگل میں خدا کے اللہ کے رسول پر سلام و درود بھیجا تھا اور اسے کسی نے نہیں سنا. یقین دہانی ہے کہ تمہارے درود اور سلام لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ بات ہر درود بھیجنے والے کے لیے کتنی تسکین کا موجب ہے. اگر آپ سلام بھیجیں کسی کو اور وہ سن لے تو کتنی خوشی ہوگی، اور اگر نہ سنیں تو دل میں کھٹکا سا رہے گا کہ ہم نے تو سلام بھیجا مگر کسی نے نہیں سنا. بس یہ حدیث ہر مومن کے لیے جو محمد رسول اللہ پر سلام بھیجتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برسانے والی حدیث ہے. اس سے زیادہ جزا اس کے سلام کی ہو نہیں سکتی. جس کو سلام بھیجا گیا تھا اس نے سن لیا، اور یہ سن لیا کوئی فرضی دعویٰ نہیں ہے. یہ سچا دعویٰ تبھی بنتا ہے کہ واقعتاً یہ سلام پہنچائے جائیں. بس خدا تعالیٰ نے ایک ایسا نظام جاری فرمایا ہے کہ تمام دنیا میں کونے کونے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائے جاتے ہیں. ایک مسند احمد بن حنبل سے حدیث لی گئی ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ کھجوروں کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدہ ریز ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات بغیر کسی کو اطلاع دیے باہر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ بھی انتظار میں بیٹھے رہتے تھے، طاق میں لگے رہتے تھے کہ کب حضور باہر آئیں تو ہمیں موقع ملے، ہم چلیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مخاطب ہو کر یہ نہیں فرماتے تھے کہ میرے ساتھ چلو تو وہ ادب سے پیچھے ہٹ کر چلا کرتا تھا تاکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت میں خلل نہ پیدا کرے. یہی طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی تھا. بعض آپ اکیلے نکل جایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ جن کو پتہ لگ جاتا تھا تو آپ وہ پیچھے پیچھے دوڑا کرتے تھے احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر یا برکت حاصل کرنے کے لیے.
بس یہ بھی ویسی ایک حدیث ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھا کہ کیا کر رہے ہیں وہاں حضور اس باغ میں اس وقت کیا کرنے جا رہے ہیں. کہتے ہیں رفتہ رفتہ انتظار کرتے کرتے اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں آپ سجدے کی حالت میں ہیں، اور سجدے میں چونکہ میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا اس لیے میں آگے نہیں بڑھا. لیکن اتنا لمبا عرصہ گزرا کہ مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی روح قفص انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو، اسی سجدے کی حالت میں آپ فوت نہ ہو گئے ہوں. اس غم اور فکر سے میں دوڑا. قریب آیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے میرے آنے کی آواز سنی اور سجدے سے سر اٹھا لیا. معلوم ہوتا ہے باقاعدہ نماز نہیں ہو رہی تھی، ایک سجدہ شکر تھا بس. اور جب قدموں کی آواز سنی سر اٹھایا اور پوچھا اے عبد الرحمن کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے اپنے خدشہ کا اظہار کیا. یا رسول اللہ یہ وجہ ہے کہ جو میں آپ کے قریب آ گیا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے کہا ہے کہ کیا میں تجھے خوشخبری نہ دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے تجھ پر درود بھیجا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو تجھ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا. یہ وعدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے پر اس کا شکر ادا کیا. اب صاف ظاہر ہے، اور وہ لوگ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی شرک کرنے لگ جاتے ہیں ان کے لیے ایک کھلا کھلا پیغام ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان سب کو جزا دیں جو آپ کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، مگر خود نہیں دے سکتے تھے. اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ میں دوں گا اس وقت تک آپ کے دل کو پورا اطمینان نصیب نہیں ہوا. اور جب وعدہ فرمایا تو اس کے شکر کے طور پر یہ سجدہ تھا. اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا خدا ہمیشہ مجھ پر سلام بھیجنے والوں پر سلام بھیجتا رہے گا. ایک اور حدیث ہے ترمذی کتاب الجمعہ باب ما ذکر فی الثناء علی اللہ والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی موجودگی میں نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ کر بیٹھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. یہ میں دیکھ لوں نماز کے بعد بیٹھے ہیں یا تحیات کا ذکر ہے. صرف یہ ہے فلما جلستو، میں بیٹھا، تو مراد غالباً یہی ہے کہ تحیات میں کی حالت میں جب وہ بیٹھے ہیں تو ایسے انداز سے دعا کر رہے تھے کہ ارد گرد کچھ لوگ سن بھی سکتے تھے. اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ نماز میں یہ دعا کر رہے تھے یا نماز کے بعد جو بھی صورت تھی، بہرحال بیٹھی ہوئی حالت میں یہ دعا کر رہے تھے. کہتے ہیں میں نے دعا اس طرح کی بدأت بالثناء علی اللہ، میں نے اللہ کی ثنا سے اپنی دعا شروع کی. ثم الصلاۃ علی النبی، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ بھیج کر یعنی درود بھیج کر، پھر ثم دعوت لنفسی، پھر میں نے اپنی ذات کے لیے خدا تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل توتہ یا سل توتہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ اگر یہ نماز کی حالت تھی تو نماز میں بھی اپنے لیے مانگنا جائز ہے اور اپنے الفاظ میں مانگنا جائز ہے، مگر یہ تب ہونا چاہیے کہ پہلے ثنا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور التحیات کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ التحیات کی حالت میں یہ دعا اگر اس طرح کی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے، اور بعید نہیں کہ التحیات کی صورت میں ہی انہوں نے اس دعا کا ذکر کیا ہو۔ اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا مانگنی جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ نماز میں اپنے الفاظ میں اپنے لیے دعا مانگنی جائز ہے۔ نمبر 2، نماز کے بعد اگر بیٹھ کے انسان دعا کرے اور اس دعا میں بھی ثنا پہلے ہو، درود ہو، پھر اپنے لیے کچھ مانگا جائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا بہت بڑی خوشخبری ہے کہ مانگ جو مانگتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے، اب اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو ضرور قبول فرما لے گا۔ بس ہر دعا کرنے والے کے لیے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی خدا تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو دعائیں قبول کروانے کا یہ طریق ہے۔ اگرچہ بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صرف سلام اور درود ہی بھیجا جائے تو اسی میں ہی اپنی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اسی سے یہ استنباط فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ مگر جو بھی صورت ہو، ثنا اور درود اور پھر اپنے لیے دعا، یہ 3 باتیں اسی ترتیب سے یاد رکھیں۔ جب آپ آل کا ذکر کرتے ہیں درود میں تو دراصل اس آل میں آپ خود بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ سچی آل بننا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر سچی آل بن جائیں تو آل محمد میں شامل ہو جائیں گے، اور آل محمد کو جو برکات خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی ان میں آپ بھی داخل ہو جائیں گے، تو آپ کی کوئی ضرورت بھی ایسی باقی نہیں رہتی جو ان برکات سے جن کا وعدہ کیا جا رہا ہے باہر کی کوئی ضرورت ہو۔ تو مختلف مانگنے کے ڈھنگ ہیں۔ کبھی کبھی انسان ایسے حال میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کا خصوصیت سے بار بار ذکر کرتا ہے، اور جب تک اس کا ذکر بار بار نہ کر لے اس کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ حالت بھی جائز ہے، مگر ثنا اور درود کو یاد رکھیں، اس کے بعد پھر ایسا کریں۔ اور بعض دفعہ انسان اتنا گہرا ڈوب جاتا ہے آل کے مضمون میں کہ اس میں پھر اپنے لیے سب کچھ مانگ لیتا ہے اور ذکر کر کے نہیں مانگنا پڑتا۔ مسلم کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ علی النبی ہے، اور یہ بخاری میں بھی حدیث انہی الفاظ میں ہے۔ مسلم کتاب الصلاۃ پتہ نہیں کیوں پہلے لکھا گیا ہے، حالانکہ بخاری پہلے لکھنا چاہیے پھر مسلم لکھنا چاہیے۔ بہرحال اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اور مسلم میں بھی ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزانہ کہتے ہی تھے، یہ مراد ہے۔ یہ تو معلوم ہے کہ سلام کیسے بھیجا جائے، مگر درود کیسے بھیجیں؟ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھ پر اس طرح درود بھیجا کرو، اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل پر درود بھیج، جس طرح تو نے ابراہیم کی آل پر، ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا۔ اے ہمارے اللہ، تو محمد اور محمد کی آل کو برکت عطا فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل کو برکت عطا کی، تو حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ وہی درود شریف ہے جو ہم نماز میں التحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات پیش آمدہ کی اگر معرفت ہو اور اس بات پر پوری اطلاع ہو کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت تھی اور آپ نے آ کر کیا کیا، تو انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ اب اس میں یاد رکھیں کہ درود پڑھنے کے لیے ایک وجد کی ضرورت ہے۔ درود پڑھنے سے پہلے ایک کیفیت کی ضرورت ہے، جو عشق اور محبت کی کیفیت ہو، جس میں ڈوب کر انسان درود پڑھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گور ہمیں سکھلا دیا کہ غور کیا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر ہونے سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی، توحید سے خالی، فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی، نہ بر پہ خدا رہا نہ بحر میں خدا رہا، یعنی خدا کے ذکر سے بر و بحر خالی ہو گئے۔ یہ کیفیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے ذکر سے بر و بحر کو بھر دیا، فضائیں خدا کے ذکر سے گونجنے لگی۔ یہ حال جب تم سوچو کہ کیا واقعہ ہوا اور کیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو بلند کیا ہے، تو بے اختیار دل پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور اس کیفیت میں تم پھر بے اختیار کہہ اٹھو گے، جیسا کہ فرماتے ہیں انسان وجد میں آ کر اللہم صلی علی محمد کہہ اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں، یہ خیالی اور فرضی بات نہیں ہے، قرآن شریف اور دنیا کی تاریخ اس امر کی پوری شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ورنہ وہ کیا بات تھی جو آپ کے لیے مخصوصاً فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کسی دوسرے نبی کے لیے صدا نہیں آئی۔ اب یہ جو چھوٹا سا فقرہ ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کسی اور نبی کے بارے میں کبھی کسی نبی کی امت کو یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی پہلے کہ تم اپنے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ یہ خصوصیت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں۔ تمام کائنات میں جتنے نبیوں کا ذکر ملتا ہے ان میں کسی پر درود و سلام بھیجنے کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو نہیں دی۔ یہ جب میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، اور اس تعجب میں میں نے بائبل کا اور انجیل کا اس حصے کا مطالعہ کیا جس میں یہ درود کا ذکر مل سکتا تھا، اور پھر بعض ایسے پادریوں سے بھی پتہ کروایا جو بائبل پر بہت عبور رکھنے کی شہرت رکھتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا تم بتاؤ، حضرت عیسیٰ کے متعلق تو میں ذاتی طور پر میں کیا سب
دنیا جانتی ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے اس مسئلے کو بار بار اٹھایا ہے کہ پہلے مسیح نے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مسیح کے علاوہ جو پہلا مسیح تھا، اس نے کبھی بھی موسیٰ پر یا اپنے سے پہلے نبیوں پر درود نہیں بھیجا. ایک اشارہ تک نہیں ملتا عہد نامہ جدید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی نبی پر بھی درود بھیجا، اور خصوصاً موسیٰ کے خوشچین تھے، موسیٰ کی کتاب کے خوشچین تھے، آپ پر درود بھیجا ہوتا کوئی ذکر نہیں. تو پادری صاحب سے میں نے سوال کیا تھا، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے بائبل کا مطالعہ جب بھی کیا، کبھی بھی کوئی ذکر نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے سے پہلے نبیوں پر درود بھیجا یا حضرت ابراہیم پر بھیجا ہوتا، کوئی ذکر نہیں. ابراہیم کے تعلق میں کوئی مجھے ذکر نہیں ملا کہ آپ نے نوح پر یا آدم پر درود بھیجا ہو. تو معلوم ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی خصوصیت ہے جس میں اور کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، کسی دوسرے نبی کے لیے یہ صدا نہیں آئی. بہت ہی پیارا کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے یہ جملہ. یہ آواز نہیں سنو گے تم، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آواز سنائی دے گی کہ اے لوگو اس پر اور اس کی آل پر درود بھیجو جیسا کہ اللہ اس پر اور اس کی آل پر درود بھیجتا ہے. جو میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا نہ عیسیٰ نے موسیٰ پر اور پہلے نبیوں پر درود بھیجا، نہ موسیٰ نے ابراہیم اور ان کی اولاد پر درود بھیجا، نہ دوسرے نبیوں پر درود بھیجنا کسی جگہ ثابت ہے. جو خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم پر درود خدا نے جو بھیجا تھا اس کا بھی ذکر نہیں ملتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر کے کہ خدا کس طرح درود بھیجا کرتا تھا ابراہیم پر. اس ذکر کو بھی محمد رسول اللہ نے زندہ کیا ہے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں ہر مسلمان پر یہ لازم نہ کر دیتے کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو ابراہیم کے نام کو بھی زندہ کر لیا کرو، وہ بھی بہت بابرکت تھا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرمائی تھی. بس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات جیسے اگلوں پر ہیں پچھلوں پر بھی تھے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ کے ذکر سے ان کا ذکر زندہ ہوا. اب سب دنیا میں ابراہیم پہ درود کا ذکر پایا جاتا ہے صرف مسلمانوں کی زبان پر. ماننے والے یہودی بھی ہیں، ماننے والے عیسائی بھی ہیں، مگر ساری دنیا میں اگر ابراہیم پر درود بھیجنے کا ذکر کسی زبان پر جاری ہے تو صرف مسلمان کی زبان ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان خاص ہے جس کی اور کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دے سکتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو درود سے ایسی محبت تھی کہ آپ نے شرائط بیت میں درود شریف کو داخل فرمایا، اور جو شرط سوم ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: بلا ناغا 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کی ادا کرتا رہے گا، یعنی بندہ بیعت کرنے والا. اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، یعنی ہمیشہ اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنا لے گا. یعنی روز کا دن رات کا پیشہ ہی ہو جائے گا اس کا.
اس پر وہ دوام اختیار کرے گا کہ ہمیشہ یہ کرتا رہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں جب بہت زیادہ عزت ہو تو وہاں واحد میں ذکر کرتے ہیں، جمع کے حوالے سے ذکر نہیں کرتے۔ اردو میں عزت کے لیے جمع کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور بہت زیادہ عزت کرنی ہو تو واحد کا صیغہ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں واحد کے صیغے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور بت پرستوں سے اس نے نجات دی۔ یہی وہ راز ہے کہ یہ درجہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان احسانوں کے معاوضوں میں ملا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ٹریکٹ شائع فرمایا، اور اس ٹریکٹ میں آپ فرماتے ہیں قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ قبولیت دعا کے 3 ہی ذریعے ہیں۔ اول، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہوگی، ورنہ جہاں جہاں اتباع سے باہر ہوگے وہاں تمہاری محبت کا دعویٰ جھوٹا نکلے گا۔ اس قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے یہ شرط کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، تاکہ تمہارا یہ دعویٰ سچا ہو کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، اور جب خدا سے محبت کرتے ہو تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ یعنی یہ اس کا ایک طبعی لازمی نتیجہ ہے۔ دوم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نہ صرف پیروی کرو بلکہ چونکہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں تمہیں خدا مل رہا ہے، اس لیے صلو علیہ وسلم تسلیما، اپنا شکر گزاری کا، شکر کے جذبے کا اظہار اس طرح کرو کہ آپ پر درود بھیجو، یعنی احسان کے طور پر نہیں بلکہ احسان مندی کے اظہار کے طور پر۔ سوم، محبت الہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل پر طاری رہے، اللہ کا رعب دل پر طاری رہے، تو ایسے بندے کی دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات میں بھی درود کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، اور درود کی برکات جو آپ پر نازل ہوئیں ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں جا بجا ذکر ملتا ہے۔ اعجاز المسیح میں یہ درج ہے فصلوا علی ھذا النبی المحسن الذی هو مظہر صفات الرحمن المنان، یعنی یہ الہامی قول ہے جس کا اعجاز الرحمن میں ذکر ہے۔ اے لوگو، اس محسن نبی پر درود بھیجو جو خداوند رحمان و منان کی صفات کا مظہر ہے، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ یا الہام میں اس بات کو کھول دیا گیا ہے کہ احسان کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے احسان کے نتیجے میں ہم پر واجب ہوتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں، اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں، اور یا پھر وہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے۔ یہ تحریر
جو یہ حصہ ہے غالباً یہ الہامی نہیں ہے. پہلی جو باتیں ہیں وہ کئی مختلف وقتوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو درود کے متعلق الہامات ہوتے رہے ہیں. اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ جو تحریر میں نے پڑھ کے سنائی ہے یہ لفظاً کسی الہام کی طرف اشارہ نہ ہو، مگر مختلف الہامات کے ذکر پر مشتمل عبارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بار بار آپ کو تاکید ہوئی ہے اس میں یہ بات ملتی ہے. کیونکہ یہ جو عبارت آگے آ رہی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ عبارت مسیح موعود کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظاً الہام نہیں ہے. فرماتے ہیں اور جس دل میں آپ کے احسانات کا احساس نہیں اس میں یا تو ایمان ہے ہی نہیں اور یا پھر وہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے درپے ہے. اس فکرے سے میں سمجھا ہوں کہ پہلی عبارت لفظاً الہامی عبارت نہیں تھی، الہامات کا ایک مفہوم تھا جو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا. اے اللہ اس امی رسول اور نبی پر درود بھیج جس نے آخرین کو بھی پانی سے سیر کیا ہے جس طرح اس نے اولین کو سیر کیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں صحابہ موجود تھے ان کو بھی خدا کے وصل کا شربت پلایا، سیر کیا سے یہ مراد ہے. اور کسی پانی کا اصل عبارت میں ذکر نہیں، یہ ترجمے والے نے کیا ہے، صرف یہ ذکر ہے سیر کر دیا، یعنی وصل الہی کے شربت سے ان کو خوب سیر کیا. جس طرح پہلوں کو کیا اسی طرح آخرین کو بھی کیا اور آخرین کو بھی کیا، دوسروں کو بھی کیا، اور انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا. سیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جیسا بنایا. یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وصل الہی کی شربت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پیاس بجھائی ہو اور اس کو سر سے پاؤں تک وصل الہی کی شربت میں نہلا دیا ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ نہ پکڑے. اس لیے منطقی نتیجہ ہے جو مسیح علیہ السلام نکال رہے ہیں، انہیں اپنے رنگ میں رنگین کیا اور انہیں پاک لوگوں میں داخل کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ درود کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے اور کس پابندی کے ساتھ کس وقت پڑھنا چاہیے. اس تعلق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض سادہ سی نصیحتیں ہیں جو عام فہم ہے، اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. مکتوبات میں آپ فرماتے ہیں حصہ اول مکتوبات صفحہ 18 پہ درج ہے، کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں اور حالات مختلف ہوتے ہیں. انسان بعض دفعہ ہم و غم میں پھنسا ہوا اپنے دنیا کے کاروبار میں بعض دفعہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے یا اپنے صدموں میں ایسا الجھایا جاتا ہے کہ اسے ہوش نہیں رہتی کہ میں کتنی دفعہ درود پڑھوں. تو حالتیں مختلف ہیں، اس لیے کوئی ایک پابندی نہیں ہے جس کو سارے اختیار کر سکیں. فرمایا پابندی ضروری نہیں، اخلاص اور محبت اور حضور اور تضرع سے پڑھنا چاہیے. جب بھی یاد آئے کہ درود ہونا چاہیے اور غم کے وقت اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو پڑھو، تو تضرع کے ساتھ دل کو حاضر کر کے. اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے. جب درود شروع ہو تو ضروری نہیں کہ دل میں فوری طور پر رقت پیدا ہو جائے، لیکن فرمایا کہ جب درود ایک دفعہ شروع کرو تو پھر پڑھتے رہو یہاں تک کہ دل میں درود کا مضمون گھل جائے اور اس کے نتیجے میں پھر ایک رقت اور درد کی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ درود ہے جو سچا درود ہوگا.
اور سینہ میں انشراح اور ذوق پیدا ہو جائے. وہی درود انسان کی جزا بن جاتا ہے. سینہ کھل جاتا ہے، ہر غم سے رہائی ملتی ہے، ہر فکر سے نجات ملتی ہے، اور ایک لطف آنا شروع ہو جاتا ہے درود میں. نیز آپ نے فرمایا اس قدر پڑھا جائے کہ کیفیت صلات سے دل مملو ہو جاوے اور ایک انشراح اور لذت اور حیات قلب پیدا ہو جائے. یہ دوسرے الفاظ میں وہی مضمون ہے جو میں ابھی بیان کر چکا ہوں. بعض الہامات میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن میں درود کا مضمون اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں بیان ہوا ہے. برائن احمدیہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 267 پر یہ درج ہے. اب اس سے اندازہ کریں کہ کتنی آغاز کی یہ کتاب ہے، دعوے سے بہت پہلے کی، اور اس کتاب میں جو جلد اول ہے اس میں درود کا بکثرت ذکر ہے. الہام ہے وامر بالمعروف ونہ عن المنکر وصلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ هو المربی. اس کا ترجمہ یہ درج ہے نیک کاموں کی طرف رہنمائی کر اور برے کاموں سے روک، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. رسول اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود آغاز ہی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہاماً سکھایا گیا تھا. درود ہی تربیت کا ذریعہ ہے. اب دیکھیں یہ بھی ایک بہت گہرا نقطہ مسیح موعود علیہ السلام کو سمجھا دیا گیا کہ تمہیں جب دنیا کا مربی بنایا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ نیک کاموں پر کی تلقین کر اور برے کاموں سے روک، تو اس کا گر بھی تمہیں سکھا دیتے ہیں. گر یہ ہے کہ درود کی طرف لوگوں کی توجہ مائل کر، اور اگر درود پڑھنا آ جائے جماعت کو، یعنی تیری جماعت کو جو تو بنائے گا، تو وہ بہترین تربیت کا ذریعہ ہوگا. اس پہلو سے آج ہمیں درود پر اتنا زور دینا چاہیے کہ جس کثرت سے جماعت دنیا میں پھیل رہی ہے اسی کثرت سے درود پھیلے، اور درود کی برکت سے پھر جماعت کو برکت ملے گی، اور اس برکت میں سب سے بڑی برکت ان کی تربیت کی برکت ہے. درود کے سے فیض پاتے ہوئے ان کی نمازیں سنور جائیں گی، ان کی عبادتیں نکھر جائیں گی، ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ خدا سے ذاتی تعلق نصیب ہو جائے گا، اور اس کے لیے یہ درود وسیلہ بنے گا. بس ان باتوں پر خوب غور کریں، اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ پھیل رہی ہے وہاں درود کو پھیلانے پر بہت زور دینے کی ضرورت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام درود کی برکات کا ذاتی تجربہ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ درود شریف کے پڑھنے میں، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ایک زمانے تک مجھے استغراق رہا. یعنی لمبے عرصے تک، جس کا ذکر نہیں کتنے سال تھے، آپ کی روح اسی بات میں غرق رہی، آپ کی تمام تر توجہات اسی بات پر منصرف رہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، دن کو بھیجو، رات کو بھیجو، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود بھیجتے رہو. چنانچہ سوائے درود بھیجنے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں اور کوئی مشغلہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا یقین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں نہایت دقیق راہیں ہیں. میں جانتا تھا کہ بہت باریک راہیں ہیں جن پر چل کر خدا ملتا ہے.
وہ بجوز وسیلہ نبی کریم کے مل نہیں سکتی. وہ دقیق راہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر، آپ کے وسیلے کے بغیر، آپ کی پیروی کے بغیر کیسے مل سکیں گی؟ بس اس وجہ سے میں نے بکثرت درود بھیجے. یہ میں آپ کے الفاظ میں، اپنے الفاظ میں درج نہیں، میں آپ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جیسا کہ خدا بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے وسیلہ چاہو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑو اور محمد رسول اللہ کا وسیلہ پکڑنے کی خواہش ظاہر کرو، اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو تمہیں وہ وسیلہ ملے گا. تب ایک مدت کے بعد کشفی حالت میں نے دیکھا کہ 2 سقے یعنی ماشکی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راستے سے میرے گھر میں داخل ہوئے، اور ان کے کاندھوں پر نور کی مشکیں ہیں اور کہتے ہیں ھذا بما صلیت علی محمد، اور کہتے ہیں کہ یہ اس بنا پر ہے جو تو نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. اب یہ بالکل صاف اور واضح عبارت ہے. نور جتنے بھی مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئے یہ درود کی برکت سے عطا ہوئے. یہ بھی بالکل واضح بات ہے. مگر یہ کیا مطلب ہے کہ ایک بیرونی راستے سے ایک اندرونی راستے سے 2 ماشکی آئے ہیں، 2 سقے آئے ہیں، کٹھے بھی آ سکتے تھے، مگر ایک بیرونی راستے سے ایک اندرونی راستے سے. یہ بہت گہری حکمت کی بات ہے. مراد یہ ہے کہ میرا ظاہر و باطن محمد رسول اللہ پر درود بھیج رہا تھا. اس لیے تمہاری زبان کا درود کسی کام نہیں آئے گا. اگر محض زبان سے درود بھیجو گے تو نہ باہر کے راستے سے کوئی نور کی مشکل لے کر آئے گا، نہ اندر کے راستے سے آئے گا. اگر ظاہر و باطن ایک ہو جائے، اگر ظاہراً بھی درود پڑھ رہے ہو اور دل کا گوشہ گوشہ اس درود میں تمہارا شامل حال ہو جائے، تب تم دیکھو گے کہ اللہ کے فرشتے نور کی مشق لیے باہر سے بھی آئیں گے اور اندر سے بھی آئیں گے، اور ان نور کی مشقوں کے نتیجے میں آپ کی کیا کیفیت ہوئی اس کا تفصیلی ذکر بعض دوسری روایات میں ملتا ہے، جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس سے پھر آگے پیش در پیش مضمون نکلتے ہیں جن پر روشنی ڈالنے کے لیے وقت چاہیے. اب اپنا ایک نشان نزول المسیر میں آپ یہ درج فرماتے ہیں، نشان نمبر 77، تاریخ 1880. اب 82 میں معموریت کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، 99 میں جماعت کی بنیاد ڈالی ہے، اور یہ 1880 کی بات ہے جو آپ نے درج کی ہے. ایک مرتبہ میں ایسا سخت بیمار ہوا کہ میرا آخری وقت سمجھ کر مجھ کو مسنون طریقے سے 3 دفعہ سورہ یاسین سنائی گئی. اب یہ عام طریقہ رائج ہے کہ جو مر رہا ہو اس کو سورہ یاسین سناؤ. موت سے ایسا تعلق جوڑ دیا ہے لوگوں نے کہ بعض لوگ ڈرتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتے ہی نہیں، پہلی سورت پڑھ کے اگلی سورت پہ چلے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سورہ یاسین آئی اور موت آئی. یہ بحث جہالت کی باتیں ہیں. سورہ یاسین تو زندہ کرنے کے لیے آتی ہے، مارنے کے لیے نہیں آتی. مگر بہرحال سورہ یاسین کا رواج چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب سمجھتے ہیں کہ اب یہ گیا تو یاسین پڑھ دیتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر کہتے ہیں 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھی گئی. انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب جان جائے، اب جان جائے. ایک دفعہ یاسین سے نہیں گئی، دوسری دفعہ نہیں گئی، تیسری دفعہ نہیں گئی، تو 3 دفعہ پڑھی جا چکی. بعض عزیز دیواروں کے پیچھے روتے تھے، ان کو آواز آ رہی تھی. اس وجہ سے وہ پیچھے چھپ کے روتے تھے کہ ان کو صدمہ ہو کر مایوسی نہ ہو جائے. تب اللہ تعالیٰ نے الہاماً مجھے یہ دعا سکھلائی،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. پاک ہے وہ اللہ، ہر برائی سے پاک ہے. و بحمدہ، لیکن پاک ہی نہیں، تمام صفات سے بھی مرصع ہے، تمام صفات حسنہ سے بھی مرصع ہے. تو اس جملے میں خدا تعالیٰ کا سب کچھ بیان ہو گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو کلمات ہیں جو خدا کو دیکھنے میں ہلکے، زبان پر ہلکے، لیکن بہت وزنی ہے. ان کلمات کا بھی آپ نے ذکر فرمایا ہے. باقی انشاءاللہ 2-3 روایتیں رہتی ہیں، وہ اگلے خطبے میں پیش کر دوں گا، کیونکہ اب میں نے دیکھا تو وقت ہو چکا ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.